الحمد لله الذي بكرة وأصيلا والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما وقال النبي صلى الله عليه وسلم وغدوة في سبيل الله أو ضربة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آپ اور ان کے تمام اصحاب پر ہو. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم دنیا کو بنایا اور سجایا. اس عالم کے اندر مختلف چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے. انسان بنایا اور حیوان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائے. کوئی بڑا ہے تو کوئی چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے تو کوئی فقیر ہے، کوئی حاکم ہے تو کوئی محکوم ہے، کوئی مرد ہے تو کوئی عورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مختلف چیزوں کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر ایک ذمہ داری دی. کیونکہ انسان معزز اور مکرم ہے، اس کے اوپر ذمہ داری بھی سب سے بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے دو ذمہ داری دی. انسان معزز اور مکرم ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کا بھی اعلان فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو معزز اور محترم بنایا. جب انسان معزز اور محترم ہے تو پھر دو ذمہ داریاں. ایک، انسان کی پیدائش اور اس کی خلقت کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے تم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کیوں پیدا کیا ہے. اللہ نے اس کا بھی اعلان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس کی عبادت کے لیے، اس کی معرفت کے لیے پیدا فرمایا. اور دوسری ذمہ داری اور دوسرا مقصد اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. اگر یہ جماعت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس ایسی جماعت کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے. یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دینے والا. اور خیر کی دعوت کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ جو عمل کا، نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں.
تو جب یہ ذمہ داری ہوگی اور جب ایک ایسی جماعت ہو کر وہ جماعت اپنا ایک کام اپنا ایک مشن چلاتی رہے گی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہوں۔ اور پھر اللہ نے اسی مفہوم کو ایک دوسرے انداز میں ترغیبی انداز میں اللہ نے فرمایا کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین جماعت۔ کیونکہ کام بھی بہترین ہے، کام بھی اعلیٰ ہے اور کام بھی معزز ہے اور انسان کو بھی اللہ نے معزز بنایا اور اس لیے ذمہ داری بھی بہت معزز ہے، تو اللہ نے وہ بھی سمجھا دیا قرآن میں کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ لقب نہیں دیا اور کسی کو پچھلے امتوں کو یہ امت نہیں کہا کہ بہترین امت۔ حالانکہ بنی اسرائیل بھی ہے، اس کے اندر بڑے بڑے علماء بھی آئے، اس کے اندر 4000 انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی امتوں کو خیر امت نہیں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، کتنی امتیں آئے، انگنت امتیں آئی ہیں، لیکن کسی امت کو خیر امت نہیں کہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، آپ کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت کب بنے گی؟ جب آدمی کام کے قابل ہو، جب کام کرے تو پھر وہ رفعت کے مستحق بنتا ہے۔ اگر کام نہیں کرے گا تو پھر وہ رفعت کا وہ مستحق نہیں بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں معزز بنایا اور اونچی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، ایک تو ہم اللہ کی عبادت کریں، دوسرا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑنا، اللہ کے بندے جو اللہ سے دور ہیں ان کو اللہ سے ملانا، جو بندے اللہ سے ناواقف ہیں ناجاہل ہیں تو ان کو پہچان کرانا، یہ ذمہ داری ہے۔ تو ان ذمہ داری کا ادا کرنے والوں کے لیے جماعت ہونی چاہیے۔ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ، قرآن کریم کے اندر اللہ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اللہ نے کئی جگہ ذکر فرمایا۔ ان آیتوں کو جوڑنے سے ایک مضمون ایک مفہوم آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو اللہ نے مختلف جگہ میں مختلف باتیں فرمائی، تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے خیر امت کے کل فرمایا کہ خیر امت میں کم سے کم ایک جماعت ہر زمانے میں ہونی چاہیے۔ اگر زمانے کے اندر خیر دیکھنا چاہتے ہو تو ایک ایسی جماعت کو ہمیشہ تیار کر کے رکھو، ایک ایسی ٹیم ہمیشہ تیار رہے جو یہ کام کرتی رہے، اپنی ذمہ داری ادا کرتی رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ عالم کے اندر امن کو باقی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ عالم کے اندر خیر و سکون کو باقی رکھیں گے۔ اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ بدنامی پیدا کرنا۔ جب اس کام کے اندر کوتاہیاں ہوگی، ذمہ داریوں کے اندر نقص ہوگا تو پھر حالات بدلیں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ آج جگہ جگہ جو حالات آتے ہیں، جو زلزلے آتے ہیں یا اس قسم کی کوئی بھی پریشانیاں آتی ہیں، تو جب بندے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف یہ چھوٹی چھوٹی پکڑیں ہوتی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ چھوٹی پکڑ کہاں؟ یہ تو 5000 آدمی ایک زلزلے کے جھٹکے میں سب ختم ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہسپتالوں میں ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ چھوٹا ہے۔ یہ بھی قرآن بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم تم کو بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھائیں گے ہم تمہیں۔ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں آپ سنے ہیں قرآن کریم کی آیت کے اندر صاف بتا رہے ہیں بڑا عذاب ابھی نہیں آیا، عذاب اکبر نہیں آیا، عذاب اکبر سے پہلے عذاب اصغر، چھوٹے چھوٹے عذابات کا مزہ ہم تم کو چکھاتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ بندے اس کی طرف رجوع ہو جائے، تاکہ بندے اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنی جو کوتاہیاں اس کوتاہیوں کو دور کرے، اپنی جو بدعمالیاں اپنے بدعمالیوں کی اصلاح کرے، اپنی جو بد اخلاقیاں اپنے اخلاق کو صحیح کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ جب یہ کام ہوگا تو پھر اللہ ہمیں کو باقی رکھے، کیونکہ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ قرآن میں جگہ اس پہ اعلان فرمائے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ ظالم نہیں، نعوذ باللہ۔ وما كان الله ليظلمهم
ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اللہ ایسے نہیں وہ کسی کے اوپر ظلم کرے، لیکن تم خود اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. کہیں بھی چھوٹا بھی عذاب آئے، کہیں بھی چھوٹے بھی مسئلہ پیدا ہو تو فرمایا کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پیر میں ٹھوکر بھی لگے، تھوڑا سا اگر زخم بھی آ جائے، تھوڑا سا اگر ناخن بھی اکھڑ جائے یا چھوٹا سا ایک کانٹا بھی چبھ جائے، یہ ہمارے گناہ کی وجہ سے. سر میں درد آتا ہے، فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے جب سر میں درد آتا ہے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتی اور سر کے درد کو یاد نہیں کرتی بلکہ گناہوں کو یاد کرتی کہ اللہ یہ میرے گناہ، یہ میرے گناہ ہے، میرے گناہ کی وجہ سے مجھے سمجھ آتا ہے. ہم تو بہانے کرتے ہیں کہ میں نے ٹھنڈا پی لیا، میں نے خوراک چیز استعمال کیا اس کی وجہ سے سردی ہو گئی، میں نے صبح میں ٹھنڈے میں سفر کیا اس کی وجہ سے مجھے چھینکیں آ گئی، سر وزن ہو گیا. یہ سب بہانے ہیں. اصل بہانا تو ہمارا گناہ ہے جس کو ہم چھپانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے وہ چیزیں چھپتی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتے، ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اس لیے یہ جو عذابات ہیں اگرچہ کہ ہماری نظر میں یہ ترکی کا، ملک شام کا، استنبول کا، سیریا کا یہ سب جو زلزلے آئے اگرچہ کہ ہماری نظر میں بہت بڑے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن قرآن کی نظر میں عذابات چھوٹے ہیں. اس میں دلیل کے ساتھ آیت پیش کریں گے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ بڑے بڑے عذابات کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلانا چاہتے ہیں. یوں جب ذمہ داری ادا نہیں ہوتی ہے تو پھر اس قسم کے جھٹکے، اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں. جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے تو اس طرح حالات پیدا کرتے تاکہ پوری دنیا کو اللہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ جو وہاں زلزلے لایا ہر جگہ لا سکتا ہے. اللہ جن لوگوں کو پکڑا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پکڑ سکتا ہے. ان بطش ربک لشدید، اس کا پکڑ، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. اگر ایک مرتبہ گرفت میں آ جاؤ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں چھڑا نہیں سکتی، بچا نہیں سکتی. کہ ہمارا حق تو یہ اللہ معاف کرتا ہے کہ ہم تو بس نیوز دیکھنے میں، واٹس ایپ دیکھنے میں، صرف حالات کے پڑھنے میں کیوں آیا یہ زلزلہ حقیقت میں یا کوئی مصنوعی ہے یا کس وجہ سے کتنے آدمی گئے، کتنے آدمی یہ ہوئے، تو اسی کے تحقیق میں اور اسی کے باتوں میں بے خود باطن ہمارا وقت گزر جائے. کبھی اللہ ماشاء اللہ ہوں گے کوئی اپنے گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتے. اللہ کے ہم نے نافرمانیاں کی، کون سا وہ گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ ہر آدمی اپنی سینے پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے کون سا وہ گناہ جو میں نے نہیں کیا. خود آدمی اپنا موازنہ کرے، اپنا محاسبہ کر کے دیکھے کون سا وہ گناہ جو میں نے نہیں کیا. تنہائی میں ہو، اجتماعیت پر ہو، انفرادی طور پر ہو کہ اس سے گناہ پہ گناہ سرزد ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے ہمارے گناہوں پر ستاری کا معاملہ فرمایا، اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے. میرا حق اللہ نے جو ذمہ داری بنائی ہے وہ ذمہ داری وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہمیشہ تیار رہے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف دعوت دینے والی، يَدْعُونَ بلانے والی اور دعوت دینے والی. ایسے داعیین کی ایک جماعت ہونی چاہیے اور ہر جگہ ہونی چاہیے. تو جن کی ذمہ داری يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، عمل کی طرف وہ حکم کرنے والی، گناہوں سے دور کرنے والی، گناہوں کی طرف ان کو بچانے والی. تو ایسی جماعت بھی ہونی چاہیے. تو الحمدللہ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت پوری دنیا میں الحمدللہ چل رہی ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں، آپ معاف کیجیے میں صاف کھل کے کہتا ہوں، تو اس میں بھی ہمیں خوش فہمی ہے یا یوں کہو دوسرے الفاظ میں کہو دھوکہ ہے. کام تو بہت بڑھ گیا، جتنا ہونا ہے اتنا نہیں ہوا، بلکہ اس کا 50% بھی نہیں ہوا. جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں، جو اللہ کے نزدیک مطلوب ہے کرنا نہیں ہوا ہے. اگر سے کام بہت بڑا ہے، اگر سے کام دنیا میں پھیلا ہے، الحمدللہ ہمارے عالمین کے محنت اور ان کی توجہات، ان کی کماطوں کا نکلنا، ان کی محنت ہے، اکثر آنکھوں پر اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن ہماری خوش فہمی ہے کہ اتنی جماعتیں نکل گئی، اجتماع ہوگا تو انشاءاللہ 100 جماعتیں نکلیں گی، 200 جماعتیں نکلیں گی، کرناٹک سے 400 جماعتیں نکلیں. الحمدللہ خوشی کی بات ہے، لیکن یہ کافی
آپ سر اٹھا کے دیکھیں، ہر گھر سے اگر ایک ایک فرد بھی اگر بلا دیا جائے تو پھر آپ کو 10% بھی نہیں ہوگا. ایک گھر سے ایک فرد کا حساب کیا جائے، یا آپ میں اس سے بھی نیچے اتر کر اگر کہو 10 گھر میں ایک فرد بھی اگر حساب کر کے دیکھ لے، پھر آپ جائزہ لے کے دیکھیں، آپ کارپوریشن کر کے دیکھیں، کارپوریٹر کر کے دیکھیں، تو یہ 50%، 20% بھی نہیں ہوا ہے. تو کام کتنا باقی ہے؟ تو کام ہمارا بھی کتنا باقی ہے؟ ہم کس طرح کی خوش فہمی کے اندر ہیں؟ تو اس لیے کام کو اور تیز کریں، اور جب حالات بگڑتے ہیں تو ذمہ داریاں 2 گنی ہو جاتی ہیں. مثال یہ کہ آدمی کی دکان الحمدللہ چل رہی ہے، تو نارمل چل رہا، روزانہ آمدنی آ رہی ہے، بندہ خوش ہے، لیکن کبھی نقصان ہو رہا ہے. اب دیکھ رہا ہے کہ چند دنوں سے، 1 مہینے سے مسلسل نقصان ہو رہا ہے، تو بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بڑھ جائے گا یا اپنی محنت کو دگنی کر دے گا، اپنی کوشش کو دگنا کر دے گا. دکان تو چل رہی ہے، لیکن اور زیادہ ترقی کے لیے آدمی کیسے کوشاں ہوتا ہے، کیسے کوششیں کرتا ہے. تو اسی طرح جب حالات آتے ہیں تو حالات میں ذمہ داریاں امت کے اوپر بڑھ جاتی ہیں، ایک ایک کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اب کام کیسے کریں؟ تو اس کے لیے تو مستقل 1 گھنٹہ چاہیے. انشاءاللہ آپ اجتماعات میں ہمارا اجتماع ہوگا، انشاءاللہ میں آپ وہاں خوبصورت سنیں، پوری باتیں سنیں، تو انشاءاللہ پورے اصول ضوابط آپ کے سامنے آئیں. 2-3 باتیں 15 منٹ میں 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے آتی ہوں. سب سے پہلے حضرت علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضرت نے تو مستقل کتابیں اس پر لکھیں، کیونکہ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے حضرت سے ان سے کام کیا، ان کے ساتھ کام کیا. بلکہ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا اگر کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو حضرت علی ندوی کے پاس آتے. وہ زمانہ تھا تو بڑے افالی میں تھے، تو حضرت نے اس کام کو جو ابتدائی دور تھا حضرت نے کام سے دیکھا، حضرت نے مستقل دعوت اور حکیمت کے نام سے مستقل کتابیں کیا کرتے. حضرت کی تفسیر کی مختصر جو 3 باتیں کہیں جو اصولی طور پر ہے، جو بنیادی طور پر ہے، اگر کوئی آدمی اس کام کو اصولی طور پر کر لے گا، ان بنیادی طور پر اس کام کو مضبوط کرے گا اور اس پاور کے ساتھ کرے گا، تو انشاءاللہ کام اچھے نہج پہ چلے گا اور پھر کام کم وقت میں زیادہ ترقی کرے گا. تعلیم کی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہ چھوٹی کو بڑی بات تو نہیں ہو جائے، لیکن ہم صرف نقل کرتے ہیں. تعلیم کی جو باتیں ہم صرف نقل کرتے ہیں، بندہ نقل کرتا ہے. تو پہلا کام یہ ہے کہ ہر کام کے اندر اخلاص اور خلوص ہو. جب تک کسی بھی کام کے اندر چھوٹا ہو یا بڑا اخلاص نہیں ہوگا وہ کام صحیح نہیں ہوگا. الفاظ تو مختصر، لیکن آپ جتنے گہرائی میں جا کر دیکھیں، جتنے جا کر سوچے تو آپ پتہ چلے گا ہمارے ہر کام کے اندر ریا، نمود، دکھاوا تمام فرمائے کہ ہمارا حال نہیں. تو اس لیے اس کام میں سب سے بنیادی چیزیں ہو گئی اخلاص سے نیت ہو، اپنے نیت کو خالص کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی کتاب، اس میں 6000 سے زائد احادیث کو جمع فرمایا ہے، 2 جلدوں پر 3 کتاب ہے. سب جانتے ہیں پوری دنیا میں حضرت کی کتاب دنیا میں مشہور ہے. تو سب پہلے حدیث کیا لکھا ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو لے کر مقصد کیا کتاب حدیث پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، لکھانا، ایک تمام ذمہ داری. جب تک حدیث کا پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، لکھانا کوئی معمولی کام نہیں، بہت اونچا کام ہے، دین کی ایک بڑی ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے امام بخاری ہمیں سبق دیتے ہیں، پڑھنے والوں کے لیے بھی، پڑھانے والوں کے لیے بھی، سننے والوں کے لیے پہلے نیت کو اخلاص کا خالص. جب تک نیت میں خلوص نہیں آئے گا کام نہیں بنے. اللہ کے قبول نہیں. من صلى يلاقي فقد اشرك ومن صام يلاقي فقد اشرك. فرمایا جو نماز دکھانے کے لیے پڑھے اس نے شرک کیا، جو دکھانے کے لیے روزہ رکھے اس نے شرک کیا. اللہ کے نبی نے فقد اشرک فرمایا. شیخ الحدیث کی حدیث سے کہا ہے کہ ہمارے قابل ہمارے فقہاء نے اشراقہ کے ترجمہ میں تعویل کیا ہے. لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو پھر ہمارا کچھ نہیں بنے گا، ہمارا ایمان باقی نہیں رہے گا. من صلی یلاقی
مشرک ہو جائے گا، وہ امام سے خارج ہو جائے گا۔ الذین هم علی صلاتهم فویل للمصلین الذین هم یراؤون۔ یہ نماز، یہ دکھاوے کی نماز، منافقین کی نماز جو اپنی نماز میں دکھاوا کرتے ہیں، وہ عن صلاتهم ساہون، اور اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں۔ تو میرا بات ہے جائے تو پہلی بات یہ اخلاص نہیں ہے، اور دوسرا ہے طریقہ کار، تیسرا ہے محنت۔ یہ تین اصول، بہت سارے حضرت کے اصول لکھے، آخر میں نتیجے کے طور پر حضرت نے تین بات، اخلاص نیت، طریقہ کار اور محنت۔ جب تک یہ تین چیزیں نہیں ہوگی تو اس وقت کام نہیں ہوگا۔ اخلاص اور محنت یہ تو ضروری ہے ہی، البتہ جو دوسری بات ہے طریقہ کار، زمانے کے بدلنے کی وجہ سے طریقہ کار بھی بدل جاتا ہے۔ ہر زمانے میں دین کے کام کرنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، مقصد تو ایک ہوتا ہے لیکن طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے عام طور سے مدرسے نہیں ہوتے تھے لیکن تعلیم ہوتی تھی، قرآن و حدیث کا علم ہوتا، لیکن مستقل مدرسے بنائے گئے۔ پہلے ذکر بھی ہوتا تھا لیکن مستقل خانقاہ نہیں تھے، مستقل خانقاہ ہو گئے۔ پہلے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھا جاتا تھا لیکن مستقل مکتب نہیں تھے، اب مستقل مکاتب ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، اور مساجد کی نوعیت ہے، دین کے جتنے شعبات میں کام ہو رہا ہے اس سے طریقہ کار زمانے کے بدلنے سے طریقہ کار بدل جاتا ہے۔ تو فی زمانہ، ہمارے زمانے میں جو طریقہ کار ہے، ہمارے علماء نے، ہمارے قابلین نے، ہمارے اسلاف نے جو طریقہ رکھا ہے، اس طریقہ کار کو ان اصول کے ساتھ، اگر پابندی کے ساتھ ان اصول کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر کام کریں گے تو کام میں برکتیں ہوگی، کام میں ترقی ہوگی۔ مجھے تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اے نبی آپ نادی الہی سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی آپ نادی کہ میرا راستہ ہے، ہذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف لوگوں۔ کیسے؟ یہ طریقہ کار بتایا گیا، علی بصیرت، یہ طریقہ کار بصیرت چاہیے اس کام کے، کام جتنا بڑا ہوگا اتنی زیادہ بصیرت بھی چاہیے، اور بصیرت کے لیے اہل بصیرت کی ضرورت ہے۔ بصیرت کرنے کو نہیں مل جاتی، یہ مل جانے کی یہ نعمت ملتی ہے، اس کے لیے اہل بصیرت چاہیے۔ اہل بصیرت جو بصیرت کے طالب ہے، بصیرت کے ذریعے سے اپنی بصیرت کی روشنی میں جو طریقہ کام ہمارے سامنے آئیں گے تو اس کام کا نہج ہوگا، اس کام کا ایک طریقہ ہوگا، پھر اس کے بعد اس کام کے طریقے سے کریں گے تو پھر انشاءاللہ کام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج سے 900 سال پہلے ایک صحیح تقریباً گزر رہی ہے، حضرت الیاس کا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ایسی بصیرت کھولی اور ایسے نئے کام کو کھولا تو حضرت بھی اس زمانے میں کام کرتے تھے لیکن اتنا ڈرتے بھی تھے، اور اس کے لیے وقت نہیں ہے حضرت کی مقام گزارنے۔ تو یہ طریقہ کار جو اس وقت طے ہوا تو اس کے بعد اکابرین نے اسی طریقہ کار کو اصول کو فالو کرتے ہوئے جو آج مراکز کے اندر جتنی دنیا بھر میں مرکز ہیں، تبلیغی مراکز ہیں، وہاں مشورے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں۔ مشورے میں بصیرت، اعلی بصیرت جمع ہوتے ہیں۔ جب اعلی بصیرت ہوگی تو اللہ ان کے سینوں کو کھولے گا، اللہ ان کے سینوں کا انکشاف کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کام کو کھول کر امت کے سامنے آئے گا جو خیر خیر۔ اسی تین چیزیں بنیادی ہیں، تو اخلاص بھی ہو، اعلی بصیرت جو ہوگی کہ اخلاص ہوگا، اور پھر طریقہ کار ہو، اور تیسری محنت ہو۔ جب تک محنت نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر محنت کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور 2-3 سفر آپ کا ملک شام کا بھی ہوا، آپ نے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ نے 2-3 سفر تجارت کے بھی کیا، لیکن جب نبوت مل گئی تو آپ کا کام کیا تھا؟ دوسریاں بکریاں چراتے تھے نبوت ملنے کے بعد، کون سی تجارت آپ کرتے تھے؟ لیکن نہیں، جیسی ذمہ داری نبوت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی گئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں جو آل ہجرہ میں آپ کے اوپر نازل ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے جو کام شروع فرمایا، آپ کے آخری سانس تک، آپ مرض وفات کے بستر میں ہیں، آپ نے مشکل کو روانہ فرمایا۔ آپ پوری
کی سیرت پہ اٹھا کر کوئی زندگی کا بتائے گا آرام سے بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں ہر ایک کے پاس جاتے تھے, ہر ایک کے پاس محنت کر کے جاتے تھے. دھوپ میں گرمی کا موسم, ایسا یہاں کی گرمی نہیں, وہاں تو ریگستان کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ایسے وقت میں جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے. دشمن یہ سمجھتا تھا کہ ایسے وقت میں کوئی محتاج, کوئی مسافر, کوئی ضرورت مند ضرور آیا ہوگا, اس وقت میں جو آئے گا میں اس کی ضرورت کو پوری کر کے رہوں گا. اس ارادے سے وہ دروازہ کھولتا تھا. دروازہ کھولنے کے بعد دیکھتا تو محمد رسول اللہ, پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے, لیکن کلمہ پڑھو. یہ محنت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں آتا ہے. خالی ادب کی روایت ہے, امام ترمذی نے بھی شمائل ترمذی کا ہے. اس حدیث میں فرمایا کانا متواضع الاحسان, ہمیشہ متفکر رہتے تھے, ہمیشہ آپ غم لگا رہتے تھے, امت کی فکر میں رہتے تھے. آپ کے بال سفید ہو گئے, چل بال سفید ہو گئے, چل کے بھی اور داڑھی کے بھی, آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیبت نہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے سورہ ہود نے, سورہ مرسلات نے, سورہ قاریہ نے اور ان سورتوں نے, 7 سورتوں کے نام آپ ذکر فرمائے, ان سورت 7 نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس کے اندر قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے. اذا السماء انشقت, اذا السماء انفطرت, اور القارعۃ ما القارعۃ وحاقۃ ما الحاقۃ. سورہ ہود کے اندر, سورہ مرسلات کے اندر قیامت کا منظر اللہ نے بیان فرمایا. اللہ کے نبی جب یہ آیتوں کو پڑھتے تھے آپ امت کی یوں فکر کرتے تھے, فکر کرتے کرتے آپ کے بال سفید ہو گئے. خود اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا, آپ کے اندر کمزوریاں آ گئی. پوری زندگی آپ کی امت کی رضا دی, یہ محنت ہے. سے گھنٹوں چاہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کی فضائل اعمال میں شیخ محنت کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بڑے قاضی تھے. خلافت مل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد. دوسرے تیسرے دن کپڑا لے کر آپ بازار کی طرف نکل گئے. راستے میں حضرت عمر مل گئے, پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہا ہے؟ ابو بکر کہاں جا رہا ہے؟ بازار جا رہا ہوں, میرا کام, میرا دھندا یہ ہے, میرا کام یہ, میری بچوں کو کیسے پالوں گا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں, اب ذمہ داری آپ کے اوپر دگنی تگنی ہوگی. آپ امیر المومنین ہیں, آپ پوری امت کی ذمہ داری آپ اجازت نہیں کرنی ہے. اس کے بعد شورا کو جمع کیا, مشورہ کر کے ایک طے ہوا کہ ایک معمولی سی رقم امیر المومنین کو دیا جائے, ماہانہ تنخواہ دی جائے. آپ وہ کام چھوڑ دیں, آپ صرف کا کام, جو ذمہ داری تو محنت پر ہونی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت عطا فرمائے. یہ مختصر جماعت ہے, مختصر ان کی عمریں ہیں, مختصر مدت ہے, لیکن اس میں کام کی علامتیں بہت زیادہ عطا فرمائے. پچھلی امتوں کو عمریں بھی زیادہ تھی, ان کی مدتیں بڑی لمبی لمبی تھی, لیکن کام بھی اتنا نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ شارٹ کر دیا, لیکن کام بھی ہمارا بہت جامع, مختصر جامع کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال ایسے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جتنا وقت میری امت کی عمر کی تھی, بالکل مختصر شارٹ وقت ہے. تو اس لیے موت کا کوئی بھروسہ نہیں, کب آ جائے. تو اس سے زیادہ جو ذمہ داریاں میں آتا ہے, تو یہ ایک اللہ کے لیے خلوص, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے وجہ کا کوئی بھی کام کرے اللہ کی رضامندی میں, ولا يخافون لومۃ لائم, کسی کی پرواہ نہ کرے. کوئی ہمیں خراب حالت دے رہا ہے, کوئی ہماری ملامت کر رہا ہے, کوئی ہماری غیبت کر رہا ہے یا ہمارے خلاف حسد کر رہا ہے, تو کرنے دو. آپ اللہ کے لیے کام کریں. پھر دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے سمجھائیں گے, اللہ آپ کے کاموں میں, عملوں میں کیسے برکت عطا فرمائیں, اور اللہ آپ سے کیسے کام لیں گے, ہم تصور نہیں کر سکتے. تو پہلے اخلاص اور پھر طریقہ کار کے لیے اپنے آپ کو ہم اپنے شہر کے مرکزوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں, اپنے مشوروں سے جوڑ کے رکھیں. جو مشورے میں جو باتیں ہوگا اصول کے مطابق کام کریں گے. بد اصولی ہوگی تو پھر کام بڑھے گا, کام بڑھے گا تو امت کا بہت بڑا نقصان. یہ مت سمجھے کہ میرے ایک کام نہیں, ایک آدمی بھی اگر بد اصولی کرتا ہے تو اس کا اثر پورے اوپر پڑتا ہے. اگر آپ 4 آدمی مل کر کوئی آدمی کاروبار کر رہے ہیں, دھندا کر رہے ہیں, ویپار کر رہے ہیں,
اگر ایک آدمی بدوسولی کرے گا تو ایک آدمی کا نقصان ہوگا یا 4 آدمی کا نقصان ہوگا؟ ظاہر بات ہے، چاروں کا نقصان ہوگا۔ کوئی ایک ساتھ بھی اگر غلط اصول کے خلاف کرے گا، 3 آدمی مل کر اسے ٹوکیں گے بھائی تم نے جو غلط کیا ہے اس کی وجہ سے ہماری اس بیپار پر فرق پڑ رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو سب کا نقصان ہوگا۔ یہاں تو ہمارا نقصان ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس سے میرے دوستوں، تو طریقہ کار بہت ضروری ہے۔ طریقہ کار اپنی عقل سے نہ کرے بلکہ اپنے عقل کو مشورے سے تابع کرے۔ اب جو بات طے ہوگی، آج مشورے میں جو بات طے ہوگی، جو مرکز میں طے ہوگا، جو ہمارے قابل جو طے کر کے جو اصول ہم بھیجیں گے، اس اصول کے مطابق اگر کام ہوگا تو پھر کام کم وقتوں کے اندر اللہ ایسے کام کو دور کر دل کرتے ہیں۔ تو 3 شرطیں ہیں، اسی پر بات الحمدللہ ہوگی۔ تو ابھی بہت سارے اصولات ہیں، آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آپ کے سامنے بات ہوگی۔ میرا ہاتھ میں دوستوں تمام جو ہماری ذمہ داری، تو اسی ذمہ داری کے لیے تو سال میں ایک مرتبہ ہمارا اجتماع ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کہ ہمارے پورے صوبہ ٹرناٹ کا پورا اجتماع میں شہر میں آئندہ جمعہ یعنی 24، 25 اور 26 جمعے کی صبح سے 9 بجے بعد شروع ہو جائے گی اور اتوار کے دن 12 بجے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو یہ تینوں دن میں ہم رہیں اور یہاں اسلام کی برکتیں دیکھیں اور اصول سیکھیں، اکابرین کی باتیں سنیں اور طریقہ کار کو سیکھیں۔ طریقہ کار سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم طریقہ کار کو سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو پھر کام نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد جب یہ طریقہ لے کر ہم اپنی جگہ پہ یا جہاں بھی جائیں تو اس طریقے سے کام کریں گے تو ساتھ میں محنت بھی ہو، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، مانگتے بھی رہے، توبہ استغفار بھی کرتے رہے، اپنی کوتاہیوں پر نظر ہو، کچھ غلطی بھی ہو جائے تو غلطی اپنے اوپر ڈالے، ساتھی کے اوپر نہ ڈالے، اپنے اوپر ڈال کر اپنی طرف اس کو منسوخ کرے، یہ میرے بھول کی وجہ سے، میری کوتاہی کی وجہ سے کام میں نقص ہوا ہے۔ تو جب ہر آدمی اپنی طرف منسوخ کرے گا تو کام میں اخلاص پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ۔